یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم، اے ایمان والو بے شک تمہاری بعض بیویاں، من ازواجکم تمہاری بیویوں میں سے تمہاری بعض بیویاں، ذرا توجہ رکھنا، بیویاں تے بچیاں جنہاں نوں مجبوریاں نے نا، ذرا دھیان نال سن، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان من ازواجکم بے شک تمہاری بعض بیویاں، باولادکم اور تمہاری بعض اولاد، عدو لکم تمہارے دشمن ہیں۔ کیا ہیں؟ یہ قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، قرآن مجید۔ جس بیوی کی وجہ سے یا بچے کی وجہ سے بندے کی نماز رہ گئی، وہ دشمن کے ہتھے چڑھ گیا۔ والذین آمن، دیکھو اللہ پاک نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشونها کسادا ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ اللہ فرماندا ہے بے شک تواڈے ماں پیو، تواڈے قبیلے کنبے، تواڈے بہن بھائی، تواڈیاں بیویاں، تواڈیاں رہائش گاواں، تواڈے کاروبار، احب الیکم من اللہ ورسولہ، انہاں نال تانوں محبت زیادہ ہے تے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کم ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت بڑھ جائے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے محبت کم ہو جائے۔ جہاد فی سبیلہ سے مراد اللہ کے دین سے محبت کم ہو جائے، ان سے محبت بڑھ جائے، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، تاکہ اللہ کا قہر تم پر نازل ہو جائے، تاکہ تم پر اللہ کا، جو دین میں سست ہو جاتے ہیں دنیا کے معاملات کے پیچھے لگ کر، بیویوں کی فرمائشوں پر، بے شک ماں باپ کی فرمائشیں کیوں نہ ہو، دین میں سستی کرنے والے، اولاد آڑے آ جائے، رکاوٹ پیدا کر دے اولاد، اللہ فرماتا ہے پھر تم انتظار کرو، تم پہ خدا کا قہر نازل ہوگا۔ ٹھیک ہے، جو چیز بھی دین کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ دشمن ہے اس کے مقابلے میں رکھو۔ دین کی طرف بندہ چل رہا ہے، بیوی روک رہی ہے، اس کی نہیں ماننی، کامیابی اسی میں ہے، اس کی ماننے کا ناکام ہو جائے گا۔ اولاد روک رہی ہے، بچہ روندا ہے جی، چک لیا جی، نماز بھی قضا ہوگی، کیا بات ہے جی، ہاں جی، لیا بھی رو رو کے، منتا من کے، کدے کول منگیا ہے؟ وہ جی نماز وہ منگیا ہے کہ انہوں بھولیا کھڑا ہے، کہ وہ پھر جب سزا دین تے آئے گا تو اس بچے کے ذریعے جو سزا دے سکتا، اس گل نہ بھول، سزا دین تے آئے تو اس اولاد کے ذریعے ہو۔ اگلی آیت اللہ تبارک و تعالی یہ ارشاد فرما رہے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے تواڈے مال تے تواڈیاں اولاداں تواڈے واسطے فتنے نے، فتنے۔
فتنے کا معنی آزمائش ہوتی ہے. یہ آزمائش اسی صورت میں ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتی ہے. جو ڈٹ جائے گا، آگے اللہ فرماتا ہے واللہ عندہ اجر عظیم، جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت بڑا اجر ہے تمہارے لیے. تم اگر ان کی نہ مانو گے نا، ان کی پرواہ نہ کرو گے، اللہ کے دین کی پرواہ کرو گے، اللہ کے حکم کی پرواہ کرو گے، ان کے پیچھے لگ کے دین میں سستی نہیں کرو گے، اللہ تمہیں اجر عظیم عطا فرمائے گا. لیکن ان کے پیچھے لگ کے تم، ان کی محبت میں تم دین میں سست ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے. یہ اللہ پاک کے ارشادات میں نے تمہیں سنا دیے ہیں تمہارے بھلے کے لیے. جس کی اللہ والے ڈیوٹی لگاتے ہیں نا، اس کو مواد اس کے ذہن میں آتا ہے. جو بندے اس کے پاس آتے ہیں ان کا لنگر، اصلی لنگر یہ ہے، بندوں کی ضرورت کے مطابق وہ چیز آ جاتی. اللہ یقین کامل ہونا چاہیے. یقین کامل، بندے کا یقین کامل ہو، پھر سستی نہ کرے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم. یہاں جو آتے ہو تو ہم مرشد کریم کے پاس جاتے ہیں، جو اور کہیں سے نہیں ملتا وہ ہمیں تو وہ وہاں سے ملتا ہے، اور جو وہاں سے ملتا ہے وہ لا کر ہم آپ کے لیے رکھتے تھے. اللہ کیوں جی تقریراں تو تسی کیتیاں بھی بڑیاں نے تو سنیاں بھی بڑیاں نے. آ بھی تقریر ہی ہے نا جی، کی خیال ہے؟ طرز لا کے آیت پڑھنا کہ اے آیت تو تسی کنی بارہ سنی ہوگی گی، کی خیال ہے جی؟ ایویں بیان ہوں جی میں کرتا ہوں، کی خیال ہے جی؟ جڑے نقطیاں دے اتوں پردہ اٹھ رہا ہے اسی طرح ہی ہوں. اللہ پاک نے جہاں یہ ارشاد فرمایا نا ان من ازواجکم و اولادکم عدو، یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہاری بیویاں بھی اور تمہاری اولادیں بھی یہ تمہاری دشمن ہیں. آگے اللہ نے فرمایا فاحذروہم، ان سے ہوشیار رہو، ان سے ہوشیار رہو. جو اللہ کے دین کے خلاف بات ہو رہی ہو، جو اللہ کے راستے سے روک رہی ہو، وہ بات نہیں ماننی، یہ ہوشیاری ہے. جو اللہ کے احکام میں سستی پیدا کر رہی ہو بات، وہ بات نہیں ماننی. اللہ اکبر. کچھ سمجھ آیا؟ شاہ صاحب کتنے پہنچے ہو؟ کوئی بات سمجھ آئیے؟ سمجھ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پابندی، کوئی چیز بھی رکاوٹ نہ بنے اس پابندی میں. اور بات یہ ہے اگر تمہیں اللہ پاک یقین کی نعمت عطا فرما دے، تمہارا رابطہ صحیح ہو جائے، یہ دنیا کے مسئلے خود بخود حل ہو جائے. یہ تمہاری کمزوری کی وجہ سے حل نہیں ہو، تمہاری کمزوری کی وجہ سے جو لیٹی ہو رہی ہے نا، جو پریشانی یہ تمہاری وجہ سے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے.